بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حق باؤ کا غالباً کلام ہے کہ نفی اسبات تا پانی رلیا ہر رگے ہر جائی ہو، جیوے مرشد کامل باؤ جے بوٹی لائی ہو۔ وہ جو نفی اسبات کس کو کہتے ہیں؟ نیگیٹو پوزیٹو، یہ دو ہی سیل ہے نا۔ اب آپ الیکٹریسٹی میں دیکھیں، کنڈکٹرز میں دیکھیں، ہر چیز میں نیگیٹو ہے اور پازیٹو ہے، بیٹری میں نیگیٹو ہے اور پازیٹو ہے، یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو الیکٹریسٹی چلتی ہے۔ انسان بھی ایسے ہی ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، نہیں ہے، یہ نیگیٹو پازیٹو ہے۔ یہی جب انسان کی رگوں میں دوڑنا شروع ہو جائے نا تو پھر انسان کو آپ کو بتانا نہیں پڑتا، وہ خود اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ وہ بہرحال امام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ کہا امام کی سواری چل پڑی، ابھی ان کے قلم وہیں ہے، امام کی سواری تھوڑی سی آگے گئی، امام نے سواری میں محمل کا پردہ ہٹایا اور کہا کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان میں سے ایک شرط ہوں، یعنی مجھے مانے بغیر لا الہ الا اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ جو امام معصوم فرما رہے ہیں کہ اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے میں شرط ہوں، یعنی کیا؟ یعنی امام کو ماننا پڑے گا، بغیر امامت کے تم توحید کے مراحل طے نہیں کر سکتے۔ وہ نظام الہی ہے، ہم گھر سے نہیں بیان کر رہے یہ باتیں کہ ہم گھر سے تھوڑی لے کر آئے، نظام الہی ہے۔ سورج یہاں سے کیوں نکلتا ہے، سورج وہاں سے کیوں نہیں نکلتا، سورج یہاں کیوں غروب ہوتا ہے، یہاں پر اتنی تھوڑی سی رات کیوں ہوتی ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں آگے، آپ اپنی مرضی سے کر لیں، سورج کو کھینچ لیں آگے پیچھے، نظام ہے، نظام کائنات ہے، ٹائم اس کا ایسا ہی ہے، فریم اس کا ایسا ہی ہے، گھنٹے اس کے ایسے ہی ہیں، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے، بھائی خدا ہی نے نظام بنایا ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، لیسا کا مثلی ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے، نہ کسی نے اسے پیدا کیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، وہ صمد ہے۔ عزیزان محترم، لیکن اس نے خود یہ نظام بنایا ہے کہ اگر تمہیں میرے پاس آنا ہے تو ان کے ذریعے سے آؤ، ان کے ذریعے سے آؤ گے تو سمجھ پاؤ گے، ورنہ نہیں سمجھ سکتے۔ ورنہ اسی طرح کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پرستش کرے گا، کوئی کسی کی عبادت کرے گا، اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے جو اس نے خود راستہ دیا ہے۔ اسی لیے امام نے کہا کہ میں شرط ہوں لا الہ الا اللہ کی۔ اور اس زمانے میں کہ جہاں لوگ امامت کے مسائل تھے، سب دوسرے تھے، بہت آرام سے امامت کی بات جو ہے وہ بتا دی کہ امام کسے کہتے ہیں۔ امام وہ ہے کائنات کے نظام میں جو چرخے ہیں، جیسے آپ ہینڈ میڈ گھڑیاں، آج کل تو ہر کوئی اسمارٹ واچ پہنا ہوتا ہے، لیکن جو ہینڈ میڈ گھڑیاں ہوتی ہیں پرانے زمانے کی ابھی بھی ملتی ہیں، تو خیر بہت مہنگی ملتی ہیں اب تو، لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک کراری دوسری اس کو ٹچ کرتی ہے، تیسری اس کو ٹچ کرتی ہے، پورا سسٹم ہے، یہ ایک پورا سسٹم چلتا ہے، تو ادھر ایک سیکنڈ کی سوئی کلک کرتی ہے، یہ پورا سسٹم۔ آپ ایک اس میں سے پرزہ نکال لیں چھوٹا سا، پوری گھڑی رک جائے گی، چاہے وہ $1 ملین کی کیوں نہ ہو، رک جائے گی۔ بولے بھائی چلنا چاہیے، ایک پرزہ تو نکالا ہے، نہیں، ایک پرزہ اس کی حیات تھا۔ امام نظام کائنات میں حیات ہے۔ السلام علیکہ یا عین الحیات، آپ زیارت امام زمانہ میں پڑھتے ہیں کہ میرا سلام ہو جو حیات ہے، زندگی وہی ہے۔ عزیزان محترم، وہ یہ نظام کائنات کا حصہ ہے۔ خدا نے خود کہا کہ جب تک میری حجت دنیا میں ہے میں قیامت کو نہیں بھیجوں گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پورے سسٹم کو جس نے سنبھالا ہوا ہے وہ کون ہے؟
امام، ایک امام ہے۔ عزیزان محترم، یہی معرفت چاہیے۔ جسے یہ معرفت مل گئی ان کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے چھوڑا نہیں امام کو۔ اور جنہیں معرفت نہیں ملی وہ آج تک بھٹک رہے، گھوم رہے، ادھر سے ادھر گھومے جا رہے ہیں۔ امام کو پہچانے۔ عزیزان محترم، ہر امام کے اندر بہت ساری اللہ نے ان کو دی ہیں، اور ہر امام بہت ساری چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں الگ الگ۔ 8ویں امام کا جو لقب ہے وہ رؤوف ہے، امام رؤوف، یعنی پیشنیٹ ہے، مہربان ہے۔ اتنا مہربان ہے کہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ امام سے ایک ہرن نے کیا کیا، اپنے آپ کو متصل کیا کہ میری مدد کرے، اور اس ہرن کے لیے امام نے ضمانت دی شکاری کو کہ تم اس کی، میں ضمانت دیتا ہوں، اس کو جانے دو، اس کا بچہ چھوٹا ہے، اسے دودھ پلانا ہے۔ اور واپس آیا وہ ہرن، اور آپ جانتے ہیں ضامن آہو جو ہے وہ امام کی وجہ سے، اسی وجہ سے کہ ہرن کی بھی ضمانت دے رہا ہے۔ اللہ اللہ۔